بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عمومی خیال یہ تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد حکومت اور جوڈیشری کے درمیان جو تنازعات تھے، جو کانفلکٹ تھے، وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ حکومت نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت 26ویں ترمیم کی مدد سے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا اور وہ چیف جسٹس نہیں بن سکے۔ ان کی جگہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنا دیا گیا اور پارلیمانی کمیٹی نے یہ سب کچھ وزیر اعظم کی مرضی کے ساتھ کیا تاکہ حکومت اپنی مرضی کا چیف جسٹس لا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ 26ویں ترمیم سے حکومت کا پیٹ نہیں بھرا اور معاملہ 27ویں ترمیم پر آ گیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ اسکرپٹ لکھا تھا 26ویں ترمیم کا، انہوں نے حکومت کو خاصی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے۔ اس میں شہباز شریف صاحب بھی شامل ہیں اور بلاول بھٹو بھی شامل ہیں، اور ان کو کہا گیا کہ 26ویں ترمیم سے مسئلہ حل نہیں ہوا، اب آپ کو 27ویں ترمیم کی طرف جانا پڑے گا جس میں فوجی عدالتیں بھی شامل ہیں۔ اب اس پر حکومت کے اپنے اندر ایک مایوسی ہے، کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر رد عمل کے طور پر، مایوسی کے طور پر، غصے کے طور پر شاید چیف جسٹس کے خلاف ایک ریمارکس دے کر اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ عدالت کے نظام سے علیحدہ کر لیں اور استعفیٰ دے دیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے نہ صرف میدان میں رہ کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں شامل کر کے حکومت کو بہت دھچکا دیا۔ حکومت کا خیال یہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اگر فارغ ہو جاتے ہیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو ان کے اوپر جو تلوار لٹک رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور وہ کمزور پڑ جائے گی اور جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر کچھ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ جو گروپ ہے ججز کا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی ہیں، جسٹس منیب اختر بھی ہیں، جسٹس عائشہ بھی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، وہ اس وقت ریزسٹ کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی واضح پیغام دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ نے عدلیہ کی ساکھ کو بحال کرنا ہے تو عدالتی نظام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اپنے آپ کو حکومت کے پلڑے میں ڈال کر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا حصہ بنے، بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو 6 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے سابقہ دور میں یعنی سابقہ چیف جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ کے دور میں خط لکھا تھا، ان کے ساتھ بھی ایک ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں واضح پیغام دیا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے ان تمام ججز کو کہ اب عدالت کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی، نہ حکومت کی اور نہ انٹیلیجنس ایجنسیز یا اسٹیبلشمنٹ کی، اور وہ جوڈیشری کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اب تک کا ان کا موڈ یہ بتا رہا ہے کہ شاید وہ اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں موجودہ جوڈیشری کے اندر، اور وہ چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کو اتنا کمزور نہ کر دیا جائے، ایگزیکٹو کو اتنا زیادہ بااختیار نہ بنا دیا جائے کہ عدالتی نظام متاثر ہو، اس کی خود مختاری متاثر ہو، عدالت پہ دباؤ بڑھے، حکومت اس کو پریشرائز کرے اور اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق فیصلے کروا سکے۔ تو چیف جسٹس کا جو موڈ بدلا ہوا ہے اس نے بھی حکومت کو کافی سیٹ بیک دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب حکومت نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی اپنے سوشل میڈیا جو جرنلسٹ ہیں ان کے ذریعے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ تاثر عام کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشری آج بھی حکومت کے خلاف سازشوں میں شریک ہے اور حکومت کا تختہ الٹنا چاہتی ہے۔ یہ جو حکومت اور عدلیہ کے درمیان ٹکراؤ تھا، یہ میں نے پہلے بھی پروگراموں میں کہا تھا کہ نئے چیف جسٹس کی تقرری کے بعد بھی حل ہونے والا نہیں ہے، یہ ٹکراؤ بڑھے گا، اور اس کی ایک بڑی وجہ میں نے بتائی تھی کہ آنے والے دنوں میں بھی بڑے سیاسی فیصلے پارلیمنٹ پہ ہونے کی بجائے عدالتوں کے اندر ہوں گے، اور جب عدالتوں میں سیاسی فیصلے آئیں گے اور حکومت اپنی مرضی کا فیصلہ چاہے گی تو مشکلات اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اب بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیاسی فیصلوں پر حکومت کو کافی سیٹ بیک ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جوڈیشری کے اپنے اندر بھی یہ رائے پائی جا رہی ہے
کہ جس طریقے سے جوڈیشری کے پر کاٹے جا رہے ہیں، جوڈیشری کو مفلوج کیا جا رہا ہے، جوڈیشری کو بے بس بنایا جا رہا ہے، جوڈیشری کو لاچار بنایا جا رہا ہے، جوڈیشری کو ایگزیکٹو کے اختیار میں دیا جا رہا ہے، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور ہمیں بار اور بینچ کو مل کر جوڈیشری کی آزادی کے لیے، اس کی خود مختاری کے لیے بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یحییٰ آفریدی نے اس سارے تاثر کی ابھی تک نفی کی ہے کہ وہ سابق چیف جسٹس جو ہیں جسٹس فائز عیسیٰ، ان کی لیگیسی کو لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے انسانی حقوق کی صورتحال کے اوپر جو کچھ انتظار پنجوتا کے ساتھ ہوا ہے، اس پر بہت دباؤ ہے عدلیہ کے اندر۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے خاص سے سخت ریمارکس دیے ہیں۔ اب جو انسانی حقوق کا معاملہ ہے وہ بھی اس وقت جوڈیشری کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جو بنیادی آئین ہے، اس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکے، حکومت کو کیسے لگام دی جا سکے۔ ایک ہی وقت میں اٹارنی جنرل آ کے اسلام آباد میں کہتے ہیں کہ جناب کل ملزم پیش کر دیا جائے گا انتظار پنجوتا، اور صبح وہ پیش ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو اغوا ہوا تھا، وہ تو اغوا اور برائے تاوان کا کیس تھا۔ اور لیکن جس انداز سے ان کو پیش کیا گیا، جس طرح سے انہوں نے بات کی، ظاہر ہے کہ اس کھیل کے پیچھے اور بہت کچھ ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ملٹری کوڈ کا معاملہ اگر 27ویں ترمیم کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر بھی ایک ریزنمنٹ آئے گی، خود پارٹیوں کے اندر بھی ہے۔ پیپلز پارٹی کا پرانا موقف یہ رہا ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کے خلاف ہے، لیکن آج اگر ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ایک ایسی ترمیم لانے کی کوشش کی جائے گی جس میں ملٹری کوڈز بھی ہوں، تو اس میں پیپلز پارٹی خود کہاں کھڑی ہوگی، یہ سوال ہے۔ پھر اسی طریقے سے اپنی مرضی کے ججز لگانے کا جو معاملہ ہے، یعنی اب جو باقاعدہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، یہ اس لیے نہیں بڑھائی جا رہی کہ جناب عدالتوں پہ بڑا بوجھ ہے، بلکہ اس لیے بڑھائی جا رہی ہے کہ عدالت کے اندر سپریم کورٹ میں جو حکومت کے حامی ججز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ اور اس لیے یہ کام آسان ہو گیا ہے کہ اب جو ججز کی تقرری کا نیا نظام 26ویں ترمیم میں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اس سے یہ کام آسان ہو گیا ہے۔ اور جوڈیشل کمیشن میں جو ارکان ہیں جنہوں نے ججز کی تقرری کرنی ہے، اس میں حکومت کا پلڑا بھاری ہے، تو اس لیے اپنی مرضی کے ججز بھی لگ جائیں گے۔ تو یہ ساری لڑائی ابھی بھی بنائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم عدالتی نظام پر اپنی طاقت جو ہے اس کو مینٹین کریں۔ اس لیے یہ لڑائی ابھی چلے گی، اس کے اندر سے نئے کانفلکٹ جنم لیں گے، اس کے اندر سے نئی مہاجرائی پیدا ہوگی، اس میں سے نیا ٹکراؤ پیدا ہوگا، اس میں سے نیا تناؤ پیدا ہوگا، اس میں سے نئی بداعتمادی پیدا ہوگی۔ اور یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی آنے والے چند ہفتوں میں حکومت کی جانب سے باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ان کو متنازع بنایا جائے گا اور ان کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ وہ بھی شاید لگتا یہ ہے کہ وہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو ایسے میں یہ ٹکراؤ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر ایک حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے، پھر خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو بہت سے معاملات اس وقت عدالتوں میں زیر التوا ہیں، وہ بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ اور آج بشرا بی بی نے عدالت میں کہا ہے جج کے سامنے کہ وہ آئندہ اس عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوں گی کیونکہ یہاں انصاف نہیں ملتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا کمبل اور اپنا تکیہ ساتھ گاڑی میں رکھا ہوا ہے، اب جہاں مرضی مجھے جیل میں بھیج دیں، میں جیل چلی جاؤں گی، لیکن اب عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر بھی بہت پریشر ہے کہ جو کچھ اس وقت پی ٹی آئی کے کانٹیکس میں ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس پر بھی وہ ایکشن لے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ ٹکراؤ، یہ مہاجرائی کا کھیل آپ کو اور ایک نئی شکل میں دیکھنے کو ملے گا، جس سے حکومت کا جو 26ویں ترمیم کو منظور کرانے کا کھیل تھا اس کو کافی نقصان پہنچے گا۔